الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر، اسلام نے عورت نو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے مرد اور عورت دے مقام دا تعین فرما دیتا ہے۔ جدوں بھی انسان قرآن و سنت دے طے کردہ مقام تو ہٹ دے، شریعت دے طے کردہ اصول اور ضوابط دی پابندی چھوڑ دے، جدوں اللہ اور اس دے رسول دے دسے ہوئے راستے نو بندہ چھوڑ دے، پھر اپسیٹ ہوندہ ہے۔ مرد نو بھی اللہ بنایا ہے، عورت نو بھی اللہ بنایا ہے، خالق دعا دا اللہ ہے۔ توجہ ہے جی؟ سب تو پہلے اللہ نے مرد بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنس دے اعتبار نال مرد نے، بھائی سمجھ آ گئی؟ جدو حضرت آدم علیہ السلام نو خلق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام آپ بیدار ہوئے، زندگی شروع ہوئی تو آپ نے
تنہائی محسوس کی تھی، اکیلا پن محسوس کیتا۔ اللہ نے اپنی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ نال حضرت آدم تے نیند جاری فرمائی، نیند عطا فرمائی حضرت آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام دے پہلو دی ایک پسلی کڈ لئی۔ آپ نو سمجھ آ رہی حضرت؟ حضرت آدم دے پہلو چوں ایک پسلی نکال لئی، اور پہلو بندے دے دو ہوندے، سجا کھبا دائیں بائیں، سمجھ آ رہی آپ؟ پسلی اس طرف دی نکالی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پاس سے ہی دل ہوندہ ہے۔ بات ہی سمجھ آئی؟ پسلی بھی اس پاسوں نکالی تے دل بھی، ای وجہ ہے جیڑی اس پسلی نال شے بنی ہے نا، او دا مقام بندے دے دل وچ ہوندہ ہے، او دے واسطے دل وچ کشش ہوندی ہے، اور وہ پسلی تو اللہ پاک نے عورت بنائی ہے۔ سمجھ آگئی کوئی؟ تو چونکہ عورت مرد دے وجود دا جزو ہے، اور اقبال جیسا فلاسفر عورت دے بارے کہندہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اللہ نے عورت کیوں بنائی؟ بنیادی نقطہ یہ ہے، جدو عورت جس کام واسطے بنی ہے اس کی سمجھ آ جائے گی، پھر پتہ لگ جائے گا کہ عورت دی ڈیوٹی کی ہے۔ حضرت آدم نے تنہائی محسوس کی تھی، اکیلا پن محسوس کیتا، تو حضرت آدم واسطے اللہ نے عورت بنائی۔ عورت نو اللہ نے کارخانے اچ کام کرن واسطے نہیں بنایا۔ عورت دی تخلیق دا مقصد ٹی وی دے اشتہارات اچ پروڈکٹ دی مشہوری دین واسطے نہیں سی۔ عورت دی تخلیق دا مقصد بازار اچ نیلام ہونے والی کسی چیز دی ضرورت نہیں سی۔ عورت دی تخلیق دا مقصد کسی نمائشی چیز دا تخلیق مقصد نہیں سی۔ عورت دی تخلیق دا مقصد نسل انسانی نو بڑھانا اور نسل انسانی دی پرورش کرنا سی، اور اپنے خامن دی اطاعت کرنا سی۔ آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ اللہ نے عورت نو مرد واسطے بنایا ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہی نہیں سمجھ آئے بندے۔ جڑے بندے آتے ہیں نا جی برابر دا حقوق دیو، بیبیاں تے مردان برابر دے حقوق حاصل نے، وہ اللہ والیاں ہو قرآن تو تے پوچھ لو۔ اللہ فرمان دیں اور ایک قانون لائے کیا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردان و عورتاں تے فضیلت عطا فرمائی، انہاں تے قوت دیتی ہے، انہاں تے فضیلت دیتی ہے، انہاں تے حاکم بنایا ہے۔ تو جدو خالق نے ایک مقام طے کر دیتا ہے کہ مرد حاکم ہے، مرد بادشاہ ہے، عورت اس دی وزیر ہے، تو مرد نو حاکم ہونا چاہیے، بادشاہ ہونا چاہیے، عورت نو وزیر ہونا چاہیے۔ جدو اسی اس جگہ تو چھوڑ کے آنا نا کہ نہیں برابر ہون، تو برابر کیویں ہو سکتا ہے؟ شریعت نے عورت دا حصہ مقرر کیتا، توجہ کرو، حصہ مقرر کیتا تے عورت نو ایک حصہ تے مرد نو، شریعت نے عورت دی گواہی دا تعین کیتا تے عورت دی گواہی ادھی تے مرد دی، فرق رکھیا نا؟ دیکھو کیسی حکمت ہے۔ اللہ والیاں دے کیا شان ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دو عورتاں آئیاں جھگڑا لے کے کہ جی ساڑھے بچے تبدیل ہو گئے نے، دو اولاد ہوئی ہے، ایک وال لڑکی ہوئی ہے، ایک وال لڑکا ہویا ہے۔
تے سانو جی پتہ نہیں لگتا پیا، جھگڑا ہو گیا، یہ آندی ہے پتر میرا ہے، میں آندی ہے پتر میرا ہے۔ سرکار فیصلہ تے کرو، پتر کیندے ال جمیا ہے تے دھی کیندے ال پیدا ہوئی؟ اتھی حضرت علی سرکار سان فیصلے کیوں جے کر بھی ہو ہی سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ بھائی میاں اے علم بھی عطائے الہی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فیصلہ قرآن ہی چکیتا ہے۔ قرآن دسیا کہ عورت دا بچہ کیڑا ہے تو مرد دا کیڑا ہے۔ سرکار فیصلہ فرماؤ۔ مولا علی سرکار فرما دیں تسی ایسا کرو کہ دوویں عورتاں اپنا دودھ لے کے آؤ، دونوں عورتاں اپنا دودھ لے آؤ۔ جدو دودھ لیاندا پیش کیتا مقدار برابر کر کے مولا علی سرکار نے فرمایا کہ دونوں دے دودھ دا وزن کرو، دونوں عورتاں دے دودھ دا وزن کرو۔ وزن کیتا، ایک دا دودھ ہلکا تے دوسری عورت دا دودھ بھاری، اور فرق ڈبل ہے۔ فرق کتنا ہے؟ ڈبل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دا دودھ ہلکا ہے انہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے، جس دا دودھ وزن اچ بھارا ہے ڈبل ہے اس نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے۔ یا علی دلیل کی ہے؟ فرمایا جیڑا رب قرآن اچ سانو کہندا ہے کہ مرد دے حصے دو تے عورت دا ایک ہے، اونے دودھ اچ بھی اس قانون نو جاری رکھیا ہے، لڑکی دا دودھ ہلکا ہے۔ توجہ ہی آپ حضرات علم والے نا تو کہ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تواڈے کول علم نہیں تو علم والیاں کول پوچھو، علم والے جان دین کے گل کی ہے۔ ہر جاہل آدمی تو نہیں نہ بتا سکتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بھی کسے پوچھن والے عالم دسن والے عالم تو پوچھو۔ اللہ نے عورت دی تخلیق چی تسی چیک کر لو، عورت یا مرد یہ دو میں بنائیاں تے میرے رب نہیں نے، عورت بھی اللہ بنائیے تو مرد بھی اللہ بنایا۔ یہ اللہ ہے نا، سونا ہے نا، ایس ہاتھ وچ طاقت ہو رہے، ایس ہاتھ وچ طاقت ہو رہے تے ہاتھ دو میں ایکو بندے دن لگے بھی ایکو وجود نال نے، خالق دی مرضی ہے۔ ان ایک پاور زیادہ رکھی ہے، دوجے چ کٹ رکھی ہے۔ مرد تے عورت کون بناتا ہے؟ اس گل تے بھی ایک جملہ پیش کر دیا۔ جنہ دے گھر دیاں پیدا ہون نا، دیاں پیدا ہون، انہاں بندیاں نو عورتاں نال رنج نہیں ہونا چاہیے کہ چار اندے بیٹیاں ہی ہوندیاں نے۔ اے کملیا، کھیتی دا کام نہیں کہ جنس بدلے، جے بیج جوار دا پائے تے باجرہ کیویں چکنے؟ بیج تو جمع دا ڈال تے گندم دی توقع کیوں رکھنا ہے؟ اے مرضی تیری ہے، تو اپنی کھیتی ہے جیڑا بیج ڈالیا ہو تو او اگنا ہے۔ کھیت نہ اگے تے کھیتی اچ پرابلم ہے۔ او دے اچ بھی دو مثلا بیج بیمار نہ ہوئے، زراعت والے آندے بیج بیمار نہ ہوئے، بیج خراب نہ ہوئے، تندرست بیج ڈال پہلے نمبر تے کہ بیج ٹھیک ہوئے۔ جدو بیج ٹھیک ڈال دیو پھر ذمہ داری کھیت دیئے کہ اس کھیت جڑی ہے وہ اپنے اس بیج دی پرورش کرے۔ میری گل دی سمجھ آؤں دی پئی ہے کہ کوئی نہ؟ وہ گل رمض بھی ہوں دی ہے، کوئی سمجھ دے پئے ہو کہ کوئی نہ؟ مرد بیج ڈال دے نا، عورت کھیتی ہے۔ یہ بھی نہ آکھیا ہے کہ میں عورت نو کھیتی آکھیا ہے۔ اللہ قرآن فرماندے نساؤکم حرث لکم، تواڈیاں بیویاں تواڈیاں کھیتیاں نے۔ بیوی کی ہے؟ بولو، کھیت، کھیتی۔ نساؤکم حرث لکم، عورت نو اللہ نے کدی کھیتی نال تشبیہ دیتی ہے، کدی اللہ عورت نو فرمایا ہے ہن لباس لکم، عورت تواڈا چادر ہے، عورت تواڈی چادر ہے، اوڑھنی ہے۔ تے تسی او دی چادر ہو، تواڈی چادر ہے، یعنی تسی او دی عزت رکھنی ہے، اس تواڈی عزت رکھنی ہے۔ عورت کھیت ہے۔ اچھا ہن کھیت جو پہلے نمبر تے تاں کسان دا کام میں بیج ٹھیک رکھے۔ بھئی سمجھ آ گئی حضرات؟
لو جی بیج ٹھیک رکھ، جے بیج ہی خراب ہوئے تے پھر کھیت نال غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر تے بیج صحیح ہوئے، بیج صحیح پایا جی بیج صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ وہ اندر نہیں اور بھی کئیاں پیڑیاں سٹیا صحیح ہو گئی ہے، اس پیڑی نہیں ہوا تو مطلب پیڑی خراب ہے۔ اگر پیڑی خراب ہے تو پھر تب گل کریں گے پیڑی نال کے جی پیڑی نہیں صحیح، لیکن اگر تیرا بیج پرابلم دا ہے تو پھر تینوں اپنا خیال کرنا چاہیے۔ اے موقع گل سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، اگر کھیت وچ بیج ڈالے ہی جانے من مکی دا تو پھر اگائے جوار تے کھیتی نال رنج ہوواں گے کہ بیج تے اسی مکئی دا ڈالیا سی تو جوار اگا چھڑنی۔ 1.5 من کنک کلے وچ سٹ کے تے ہاڑی چا کے آکھے میں دے جاؤ چگنے چنے آئے تے اس کنک کیوں پیدا کیتی تے قصور کیتا ہے؟ توجہ ہے ذرا؟ تو اس گل تو عورتاں نال ناراض نہ ہو بیا کرو۔ اللہ قرآن نے فرمایا اذا بشر احدکم بالانثى، جدوں کسی بندے نے دسیا جائے نا ایک غلط بندے دی علامت ہے، ان دسیا جائے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے تے اوندا چہرہ کالا ہو جاندا ہے، سیاہ ہو جاندا ہے اور پریشان ہو جاندا ہے میرے ال دھی کیوں ہوئی ہے۔ اے دیاں تو پریشان نہ ہو بیا کرو، دعا کریا کرو دھی ہوے یا پتر ہوے انشاءاللہ چنگے ہو۔ دیاں تو پریشان نہ ہو بیا کرو، دیاں قابل فخر ہوندیاں جے ہون چنگیاں۔ اس گل تو عورتاں نال ناراض نہ ہویا کرو کہ تیرے ال دیاں پیدا، یہ مرد دا یہ اللہ پاک چاہے تو جو چاہے پیدا کر دے تے بی بی دے وس دی گل ہے کوئی نہیں۔ اگر عورتاں دے وس دی گل ہوندی تے مر جاندیاں کدی دیاں پیدا نہ کر دیاں، لیکن یہ نہ مرد دی گل ہے نہ یہ کوئی عورت دی گل، یہ کوئی عورت دی گل ہے، یہ اس خالق دے ہاتھ وچ، یہ بندیاں دے وس دی گل نہیں۔ عزیز من میرے اللہ نے قرآن وچ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جویں میرے مالک دی مرضی ہوے ماں دے رحم وچ ہوویں دیاں تصویراں بناوندا ہے۔ اے بندیاں دی گل ہی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تصویریں بناتا ہے۔ ماں دے رحم وچ فوٹو اللہ بنے دے، دل چاہے تے مرد دا بنا دے، دل چاہے تے اے بندیاں دی گل نہیں، عورت دا کمال کوئی نہیں۔ اگر کسی عورت ال پتر زیادہ ہوندے تے اے دے اوتے او دا مڑ بھی کمال کوئی نہیں، جے دیاں زیادہ ہوندیاں تے بھی عورت دا کمال کوئی نہیں، او دا گناہ کوئی نہیں۔ عزیزان دی وقار میرے اللہ نے قرآن وچ فرمایا هو اللہ الخالق البارئ، واللہ الخالق البارئ مصور، اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے تے مصور بھی ہے۔ اے بندیاں دی گل نہیں، بندے یہ کام نہیں کر سکتے، تو جیڑا کام بندیاں دے واسطہ نہیں ہوتے تو بندیاں نال غصے نہ ہو۔ کسے بھی عورت نال اس گل تو کدی ناراض نہ ہو بیا، دل وچ ملال نہ لیا بیا کہ جی تے بچیاں پیدا ہوئی، بچی عورت دا کی قصور ہے؟ بھئی توجہ ہوئی آپ حضرات، اے دے وچ عورت دا کوئی پرابلم نہیں، لہذا اس گل تو عورت نال ناراض نہ ہو۔ دیاں نو اللہ دی رحمت سمجھیا کرو۔ میں تے آندا رہنا یہ ایویں کملے بندے جیڈا باپ نال محبت دیاں کر دیاں نے، پتر بیچارے کتھوں کر دے؟ میں دسدا نا، پتر تے جو شادی ہوئی جوان ہوئے شادی ہوئی تے بیوی نے لیا تے سائڈ تے، ابا بیمار ہوئے تے سجرانے دیاں ہی بیٹھیاں ہوندیاں، پتر تے آپ اپنے بزنس وچ کماں چ رجے ہوندے نے، دیاں ہوندیاں جڑیاں سرانے بیٹھیاں ہوندیاں نے، ساڈا ابا مر گیا تے ساڈا کام مک جانا اس گھر وچ۔ اے دیاں ہی نے جنہاں تے ظلم بھی کر دیو اگر تسی کہ ساری جائیداد پتران دے کے دیاں خالی ہاتھ ٹور دیو ڈولی پا کے، تو نہ کدی گل نہیں کیتی ہوندیاں جویں ابے دی مرضی اونجی صحیح ہے۔ یہ دیاں دا ہی کمال ہے کہ وہ چپ کر کے جو دے چھڈو لے کے ٹر جاندیاں تے مڑ ساری زندگی اگلے گھر رہ کے بھی اپنے پیو دی تے اپنے براواں دی تعریف ہی کردیاں رہندیاں۔ کوئی عجیب انہاں دا مائنڈ ہوندا ہے عورتاں۔ عزیزان دی وقار میں ویکھیا دیاں کرم والیاں ہوندیاں، کدی اپنے ابے دا اپنے براواں دا کسے کول گلا نہ کرن گیاں، آکھن گیاں وہ چنگے نے، بڑی کمال والی اللہ ماشاءاللہ کوئی وچ کیس ہو سکتا ہے، لیکن کثرت یہی ہے کہ عورتاں اگلے گھر جا کے بھی
میں اکثر مثال دینا رہنا بیبی وال پتر ہوئے نا تے جو ہوئے نا چنگا سونا من بوندا تے وہ آندی ہے مامیاں تے گیا ہے میرے پچھلیاں تے گیا ہے تے جو پھینا جاتے انجے میں پورا جا ہوئے تے وہ آندی ہے انہاں تے گیا جی میں دے اونج دے بھی لڑ گھر دے وچ بچے شرارتاں کردے نہ جدوں بچہ غلط شرارت کرے گا عورت نہ آکھے گی انہاں تے گیا ہے تے جے کوئی چنگا کام کرے گا تے آکھے گی تے مامے بھی انجی کردے ہوندے ہیں ہاں یہ فطرت ہے عورت دی وہ اپنے ہر اچھے عمل نو اپنے پچھلیاں دی تربیت قرار دیندی ہے اپنے پچھلیاں دی خوبی قرار دیندی ہے عورت دی نیچر بھئی آپ نے سمجھ آئی حضرات کے عزیزان دی وقار اتنے صبر والیاں ہوندیاں نے میں تے حیران ہوندا رہا تسی باہر پھر دے ہو گلیاں سیر کر دے ہو دوستاں نال آؤٹنگ تے دے ہو تے ٹر جا تے بچیاں گھراں چ ہوندیاں اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے تساں گھر رہنا ہے تو گھراں تو باہر کدی نکلیاں اوتھی صابر تے شاکر تسی اپنے ماں باپ دی ساری جائیداد تے قابض ہو جاندے ہو انہاں سٹیل دے چند بانڈے دے کے گھروں کڈ چھڑ دے ہو نہ کدی گل ہی نہیں کی عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار بولے تھے آپ فرماندے نے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا مو کچھ نہیں کہنا تے دیاں دیاں تقدیرا بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ گل کرن دیو پہلا عزیزاں دی وقار اے بڑی کمال والی عورت مقدراں والی ہوندی ہے بڑے صبر والی چیز دا نام عورت ہے بڑے حوصلے والی شے دا نام عورت ہے پیڑا باپ دے گھر رہی جی میں باپ آکھیا انہیں اویں کیتا جی میں پھراواں حکم دیتا اویں کر دی رہی ہائے 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 کیا عورت نو اللہ نے صبر عطا فرمایا ہے کیا عورت نو اللہ نے صابر بنایا ہے کتنے صبر والیاں ہوندیاں نے عورتاں عزیزاں دی وقار باپ نے حکم دیتا عورت دی من دی رہی تے جڑی او دی ماں سی یعنی باپ دی بیوی تے اس لڑکی دی ماں اس ونڈ کی کیتی ہے ساری زندگی ماں ایکو قانون تے عمل کیتا ہے پہلی روٹی تے ہانڈی چو چنگی بوٹی اپنے پتر نو دیندی ہے دینو آخری روٹی ساریاں تو عام بوٹی اگر ابا فروٹ لے کے آیا ہے پہلے پتر نو دے گا مڑ دھی نو دے گی اس بے انصافی تے بھی ساری زندگی دھی احتجاج نہیں کر دی اس بے انصافی تے بھی دھی ساری عمر احتجاج وہ آندھی ہے جی میں ابا تے اماں کر دیں ٹھیک کر دیں میرا برا جو ہے میرے برا دی مردی ہے ٹھیک ہے جو کرتا ہے برا ٹھیک کر رہے میرے برا دا زیادہ حق ہے ساری عمر برا دی نوکری دیتی باپ دی نوکری دیتی نوکری دیندیاں براواں دا بچیا ہویا کھانا کھاندا کھاندی بچی جوان ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ایسا ہوندا ہے یقیناً کچھ گھراں وچ برابری دا سلوک بھی ہوندا ہے یقیناً کچھ گھراں وچ بچیاں پرائرٹی دتی جاندی ہے لیکن ماحول اور معاشرہ یہ ہے کہ اسی پہلی روٹی تے چنگی بوٹی دھی نو نہیں دیندے بیٹے نوں دیندے ہیں دھیاں نو سب تو آخر تے روٹی ملدی ہے پہلا باپ تے بھائی کھاندے نے پھر دھیاں نو ملدی ہے لیکن دھیاں صبر کر دیاں نے زمانہ بیت گیا دھی جوان ہو گئی بھائی دی تعلیم تے لکھاں روپے خرچ ہویا عورت نو گھر بٹھائی رکھیا دھی نہیں بولی انہوں آکھا بیٹا تو ہانڈی پکانا سیکھ تو برتن دھونا سیکھ تو کپڑے استری کرنا سیکھ تو مایا لگانی سیکھ تو پریس کرنا سیکھ دھی اے ٹریننگ لیندی رہی انہیں اوف نہیں کیتی کوئی احتجاج نہیں کیتا عزیزاں دی وقار پتر تے دھیاں دوویں جوان ہو گئے اس ماحول وچ پتر نے اپنی مرضی نال تے اپنی پسند نال شادی کیتی انہیں آپ دسیا کہ میں اوتھے شادی کرنی ہے تے ابا اس سے دے پیچھے جھک گیا ابے جھکنا پہ گیا ابا جھک گیا جی میں مرضی میرے پتر دیوں میں کرنا ہے جتھے پتر آندا ہے ابا جھک گیا ابا نیواں ہو گیا ابے نو مننا پہ گیا ابا متی ہو گیا
پتر دی مرضی چل گئی انہیں مرضی نال بیوی گھر لے آندی واری دھی دی آئی نہ فوٹو ویکھی آئے نہ دی گھروں نکلیے نہ مندہ ویکھیے نہ سنیے نہ کاروبار ویکھیے نہ عقل ویکھیے نہ شکل ویکھیے ابے آکے پتر میں پسند کر آیا تیوں سے وہی چپ کر کے ہاں کر چھڑیے ابا میں نہیں بولنا جی میں تیری مرضی ہے او میں تیری دھی دی مرضی ہے تاں میاں صاحب آندے نے چپ رہنا موہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیا تقدیرہ پہلی رات ماں باپ نے مڑ اتھے بے انصافی کی تھی اچھے بستر اچھا گھر ہر چیز اپنے پتر نو دیتی دیاں ہفتے چاند برتن جہیز دے نام تے بنا کے دھی نو ڈولی چھپایا رخصت کیتا روندیاں گھروں ٹور چھڑیا جدو ٹور چھڑیا دی اگلے گھر گئی اجنبی ماحول اجنبی بندہ جنہوں ساری زندگی جی دی آواز تک نہیں سنی او دے نال ساری زندگی گزارنی اور باویں پسند دے تے باویں نہیں پسند دیاں موڑ زندگی گزارنی دو چیزاں بڑیاں مشکل ہوندیاں ایک جدے نال محبت ہوئے ان دے تو دور رہنا ایک جدے تو نفرت ہوئے او دے نال رہنا تے عورتاں نو دو میں کام کرنے پہ جاندے تو اللہ دی رضا واسطے کر دے ماں باپ نال محبت ہوندی انہاں تو دور رہنا حالانکہ جرم انہاں دا کوئی نہیں قانون کہ تساں گھروں نکل جانا عزیزاں دی وقار گھروں نکل گئیاں ماں باپ بھراواں نال پیارا دور رہنا پہ گیا خامد پسند نہیں آیا نال رہنا پہ گیا انہیں جھڑکیا ہے تے تاویں چپ سسر نے جھڑکیا ہے تے تاویں چپ اگر کسی نے جہیزی چو نقص کٹیا ہے تے دھی تاویں چپ یہ نہیں پتا ماں تے باپ نے باویں قرض اٹھا کے دیتا ہے جدو لے کے آ گئی ہے ہن او اگلے بندے جنہاں نے قدر دی لوڑ آئی انہاں قدر نہ کیتی انہاں ویکھیا بھئی لے آئیے سامان ہے انہاں سامان چو نقص کڈنے جہیز چو نقص کڈنے او دے کھان تے پین تے اٹھن تے باہنے چو نقص کڈنے بچی حیران تے پریشان ہو جانا کہ میں اپنے گھر نہیں ہاں میری ماں میرے نقص نہ کڈ دی جنہیں میرے سارے نقص دسے انہوں نے بھی یہ تے نہیں دسیا میرے بھائیاں میرے کدی یہ نقص نہ کڈے میرے باپ کدی یہ نقص نہ کڈے جڑے نقص میرے سارے گھر دے کیمرے اس عورت تے لگ جاندے ہر گھر دے مرد دی تے عورت دی نظر ہوندے تے فوکس ہو جاندی ہے کہ اے دے چو صرف نقص کڈنے اللہ اکبر سارے دی وکھری وکھری خدمت گھراں دے اندر سارے دی وکھری وکھری خدمت کرنی سسر دی الگ خدمت سس دے نخرے الگ سالیاں دے الگ اپنے دیور دے الگ اپنیاں نندہ دے الگ ساریاں دے ناد اٹھا کے جدو رات نو اپنے خامد کو لوں دیئے خامد ایک سبق پڑھ دے میرے ماں باپ دا خیال رکھی اچھی بات ہے پر کدی خامد نو یہ بھی آکھنا چاہیے ہے اپنے ماں باپ نو بھئیے گا گھر چھڑ کے میرے کو لا گئی ہے دا تو سے بھی خیال رکھیا جائے عزیزاں نے دی وقار پہلا انہاں دے کام کر دی پھر انہاں دے کام کرن لگ پئی اللہ اکبر محبت دے خامن دے پیار دی 60 دن گزر دے رہے 9 مہینے لنگے سال لنگے جے اولاد نہ ہوئی تے تانے عورت نو جے اولاد نہ ہوئی تے تاویں تانے اور عورت گھر آ جائے نا تو گھر وچ کوئی نقصان چھوٹا بڑا ہو جائے تو ساجاں تو پہلی نظرے جاندی ہے جڑی گھر آئی ہے منحوس ہے یہ دی وجہ تو جدو دی آئی ہے ساڈے گھر دا سارا سسٹم اپ سیٹ ہو گیا ہے جدو دی آئی ہے ساڈے گھر وچ سارا پرابلم شروع ہو گیا ہے اگے اسی بڑے وستے ہیں یہ آئی ہے یہ دی وجہ تو وہ عورت اندر اندر مر جاندی ہے یقین کرو اندروں مر جاندی ہے عورت جنہوں یہ تانے دیتے جاندے ہیں وہ اپنے آپ نے سوچ دی ہے مالکہ اگر میرے وچ کو نحوست ہے تو تیری مردی ہے حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں کوئی مرد اور عورت منحوس نہیں ہوندے سب اللہ دی مخلوق نے اللہ دی بارگاہ چونا دی قدر تے مقام تے منزلت اسی یہ کہ نجی یہ جدو دی آئیے ساڑھا کاروبار مٹھا ہو گیا ہے یہ جدو دی آئیے ساڑھا گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے تو بیچاری عورت اندر اندر گھٹتی رہتی ہے اندر اندر جلدی رہتی ہے اندر اندر مردی رہتی ہے نہ کسی نے دس سکتی اور سب تو زیادہ خوف عورت نو شادی تو بعد طلاق دا ہوتا
یہ ایسا ایٹم بم ہوتا ہے مرد کو جی دھمکی وہ اکثر اپنی بیوی نے دینا ہے. سائے دی تلوار، تلوار دا سایہ اور خوف دی تلوار ہر وقت عورت دے سر تے لٹکی ہوندی. اور یہ تو چھٹکارا ان 5 پتر پیدا کرن تو بعد بھی نہیں ہوگا. کوئی پتہ نہیں کس ویلے میرے خامن دا موڈ بگڑ جائے اور خراب ہو جائے اور میرا تو دا رشتہ تے 3 لفظاں نال بنیا ہے جو نے وہ بول چھڑے تے فنش. اس گھرے پورے بارے چ میرے کوئی شے ہی نہیں. توجہ ہے جی حضرات. عزیزاں نے دی وقار عورت ساری زندگی طلاق دے خوف دے سائے ہیٹھ گزار دیے. اپنے خامن دی تابعداری کر دی رہی. پتر نہیں ہویا تے تانے عورت، بیٹیاں زیادہ ہوئیاں نے تے تانے عورت. بیمار ہو جائے اگر بار بار دوائی لینی پوے تے دوائی لے کے دین والا روب ڈال دے. یہ روز ہی بیمار ہوئی ہوندی ہے، یہ روز ہی بیماری لگی ہوندی ہے. میں بڑا تنگ ہے تو یہ دوائی تے ساڈا گھر دا بجٹ اپ سیٹ ہو جاندا ہے. وہ عورت نو پھر یہ تانے بھی سنے. وہ پھر اکثر عورتاں بیمار بھی ہون تے انہاں دسیا کدی. انہاں نوں بخار بھی ہوے تے ہانڈی پکا رہی ہوندیاں. انہاں نوں بخار چڑھیا ہوے تے گھر تے جھاڑو دے رہی ہوندیاں. انہاں دے پیٹ وچ معدے وچ سارے وچ درد بھی ہوے تے او گھر دا کام کر رہی ہوندیاں. مرد دا دل کرے تے باہروں غصہ آوے تے مڑ اونوں اور کوئی شے نہیں لبدی جے تے اپنا غصہ کڈے. او دا غصہ جے جھلن والی کوئی ڈیمی اگے بہ سکدی ہے تو دی عورت ہے. وہ اپنی عورت تے اپنے سارے بیرونی پریشر نو اپنی عورت تے وہ انڈیل دیندا ہے اور عورت نے اس نو بھی پھر بلڈ اپ کرنا ہوندا ہے کہ میرا خامہ دے پتہ نہیں باہروں کی ہویا اج دا سارا غصہ میں برداشت کر. وہ عورت پھر اپنے مرد دا سارا غصہ برداشت کر لی. اور غصہ برداشت آخر وہ بھی عورت ہے، انسان ہے، وہ دے بھی جذبات نے. جے انہیں لفظ بولے تے ظالم دے ہاتھ وچ لتر ہوندا ہے یا ڈنڈا ہوندا ہے وہ پھر اور عورت تے برسانا شروع کر. عورت نو مارنا جاہل ہون دی نشانی ہے. شرعی طور تے جو حکم ہے سزا دا ہلکا پھلکا او تادیبی طور تے پیار نال دینے دا حکم ہے. عورت تے تشدد کرنا شریعت نہیں. نہ شریعت اس دی اجازت دیندی ہے کہ عورت تشدد کرتا ہے. جیڑا بندہ عورت تے تشدد کرتا ہے جاہل ہے. کیا عورتاں تشدد واسطے ہوندیاں؟ عزیزاں دی وقار ساڈے معاشرے چ اگر ساڈا معاشرہ اتنے اچھے طریقے نال چل رہا ہے تو دی وجہ عورت ہے. عورت بنیادی کلید ہے ساڈے معاشرے دے حسن دی. انہوں وچوں کڈ دیو گے پیچھے کی رہ جائے گا. عزیزاں دی وقار مرد دے غصے دا مورال اور بلند ہویا. او ٹینشن دا مریض سی، ان ٹینشن ہوئی ہے، ٹینشن ہو گئی، ڈاڈی ٹینشن ہوئی. انہیں ڈاڈے غصے جا کے عورت نے طلاق دے دی. اج کل معاشرے دے اندر طلاق دا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. بڑی طلاق ہر بندہ طلاق دے کے پھر نسے ہوندے نے مولویاں کو. مولوی جی انہوں سی طلاق دے بیٹھے ہیں ہن کوئی حل ہے دا؟ انہیں نہیں پتا کہ تو طلاق دے کے ایک اس عورت دی زندگی تباہ کیتی ہے، ایک اس عورت دے بوڑھے باپ دی زندگی تباہ کیتی ہے، ایک اس عورت دی بوڑھی ماں نو تکلیف دیتی ہے، او دے بھائیاں سے پرابلم کریٹ کیتی ہے، اپنی اولاد آستے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. جاہل لوگ نے پتہ ہی کوئی نہیں عورت کی شے. او بھائی سب تو پہلے میں آنا جدو تسا نکاح کرنا ہوئے جاہلہ ہو، طلاق دین والے جاہل ہو، پہلے اپنیاں بیویاں دے حقوق دے بارے پوچھ لیا کرو کہ طلاق دین دا بھی شرعی طریقہ کی یہ سان نکاح کرنا تے بچے پیدا کرنا آ گیا سان تے منڈ بھی نہ آئی بے طلاق کی میں دین. میں جی غصے چاہتے میں جی تراوے دے چھڑیاں اس لئے دل میرا ہے جی کردہ میں موجود پھادلا اے دے سر تے ترائے سٹاں تے بوڑے دے تو پوچھا میں تینوں سمجھ کوئی نہیں آئی. شرع شریف دا حکم کیے کہ عورت نو طلاق دینی ہے تے ایک دے تے 3 دن انتظار کر دے دے. ایک طلاق دیتے ہمیں ہوں جے عورت ہوئی تو انہیں ایک بھی بڑی ہے. تو اپنے اختیار دا استعمال کر لیکن عقل نال کر. طلاق دے دیتی ہو گئی، عورت چلی گئی اپنے گھر چلی گئی. 3 دن تیرے کول ٹائم ہے. اگر تو رجوع کرنا چاہیں گا تو تن شرع شریف دی اجازت ہے.
30 دن گزر گئے تو سوچیا ہے کہ میں طلاق دا فیصلہ برقرار رکھنا چاہیے، پھر ایک طلاق دے دے، مڑ 30 دن سوچ، اگر 30 دن ہے پھر تیرا یعنی 60 دن پورا سوچ، 60 دن تک تیرے کو سوچن دا، اور جنہوں 60 دن تک نہیں آئی وہ مڑ 3 دے دے انہوں ضرورت نہیں رہی۔ شریعت دا حکم یہ ہے کہ طلاق اس طریقے نال دے، ادھی بجے جانے لکھن والے کول جی تراوے ہی لکھو جی، گل مکاؤ جی، میری جان چھڑاؤ جی، میں بڑا اوکھا جی، تو اوکھا آدھے گھنٹے بعد مڑ اوکھا اس گل تو ہو جاندہ ہے کہ جی میں انج کرنا رہا، میں چھبڑ مار بیٹھا۔ عزیز من، جس بندے نکاح کرنا ہوئے ان نکاح تو پہلے نکاح دے اور طلاق دے اور بیوی دے حقوق دے مسائل سیکھنے چاہیے، تاکہ جس مرحلے چوی گزرے آسانی نال گزرے انہوں پتا ہوئے کہ شرع شریف دہتے حکم کی اور میں کھڑے رنگ نال ٹرنا ہے۔ بندیاں نو عورت نو کھلونا سمجھے ہے، بندیاں عورت نو کھلونا مت سمجھو بھائی میرے۔ اللہ نے قرآن چے دے بڑے حقوق بیان فرمائے، اے اللہ قرآن نے جی فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویاں نال گھراں اچھا سلوک کریا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من اہلہ، تو اڈے چو افضل ہوئے جڑا اپنے گھر والے واسطے صحیح ہے، جڑا اپنے گھر والے واسطے صحیح ہے وہ تو اڈے چو سب تو اچھا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں انا خیرکم من اہلہ، میں تو اڈے سارے چو اپنے گھر والے واسطے بہترین ہوں، انا خیرکم لأہلہ، میں اپنے اہل واسطے سب تو اچھا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے عورت کا مقام بیان فرمایا۔ آقا سرکار کھڑے نے اپنے حجرے مبارکہ تے گلی چو حبشی گزر رہے نے تو وہ کھیل رہے سن، حبشی لڑکے گلی چو گزر رہے سن تو وہ کوئی کھیل کھیل رہے سن، تو اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نا یا رسول اللہ میں بھی تکنا ہے، یہ جو کھیل رہے ہیں نا لڑکے یہ میں تکنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کھڑکی دے اگے کھڑے ہو گئے سرکار، تے حضرت عائشہ نے اپنی تھوڑی حضور دے کندھے دے اتے رکھی، ایتھے سمجھ آ رہی ہے ایتھے رکھی، تے حضور انی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر تک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ویکھ نہ لیا۔ جدو آپ تک لیا اور سرکار آپ دی زوجہ محترمہ اپنی مرضی نال پیچھے ہٹ گئیاں تو نبی پاک سرکار پیچھے ہٹے۔ عمل حضور سرکار دا ہے، دست ہے کہ رسول اللہ سرکار اپنی بیویاں نال کتنی محبت فرماندے ہیں، اور کس خوشی اور کس دل جمی نال نبی سرکار انہاں دی خواہشات دا خیال رکھ دیا ہے۔ حضور ہر سال ایک بکری ذبح کر دیا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دیاں سہیلیاں نو دا گوشت بھیج دیا ہے۔ حضور اپنی بیوی نے یاد رکھیا یا نہ رکھیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور تے اپنی بیوی دیاں سہیلیاں نال بھی محبت فرمان دیا ہے کہ میری بیوی دیاں سہیلیاں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیا سانو مینوں کسی عورت تے رشک نہیں آیا، لیکن جب حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں میں ذکر دی یا رسول اللہ کیا خدیجہ تو علاوہ دنیا تے اور عورت کوئی نہیں؟ ایڈا حضور انہوں نے ذکر فرماندے ہیں اور اتنے پیار نہ ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور نے انہوں نے وصال دے سال نو غم دا سال منایا ہے۔ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دے وصال دے سال نو رسول اللہ نے غم دا سال قرار دیتا دی، پورا سال یہ غم دا سال ہے۔ اتنی محبت کرتے سن رسول اللہ حضرت خدیجہ نال اور حضرت ابو طالب نال، اتنا پیار فرما دیا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی حضرات کے نام گرامی قدر سنگیو، اے رسول اللہ نے جنہاں دی دل وچ عورت دا اتنا بلند مقام تے مرتبہ ہے کہ حضور بدارے چاہ رہے تے ایک ایب نارمل عورت، ایب نارمل جیدہ دماغی توازن درست نہیں سی، انہیں حضور سرکار نو پھاڑ لیا۔ ہن اے گرمی وچ بازارے بندہ ٹردا ہوندا ہوئے تے گرمی بڑی لگدی تا حضور تے ہے بھی بڑے نازک طبع، انہیں حضور نو روک لیا، سرکار روک گئے۔ عورت اپنی گلاں سنا دی نہیں جڑیاں ہوندے ایزن دینے جو کر دی نہیں جی۔ حضرت عمر فاروق بھی نال سن، تو
تو حضور سرکار دی طبیعت کے مطابق حضرت عمر فاروق دی طبیعت انہاں دی محبت انہاں دا پیار انہاں دا اپنی جگہ تے سی. حضور کھڑے رہے تے پسینہ حضور نو آندا رہا. وہ عورت اپنی گلاں لگی رہی. ہن میں دسدا رہنا بھی جیڑیاں بیبییاں بالکل نارمل بھی ہون نہ گلاں تے انہاں دیاں بھی نہیں مکدیاں. تو وہ تے اب نارمل آئی تو وہ دیاں تے پھر اور لمبیاں گلاں آئی. وہ لگی رہی گلاں کردی رہی. میرے آقا سرکار کھلو کے سندے رہے. ہائے 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 صدقے جاواں سرکار دی شان تو. عزیزاں دی وقار میرے حضور سماعت کر دے رہے. او عورت اپ نارمل عورت گلاں کر دی رہی, میرے حضور سن دے رہے. کافی دیر تو بعد اس عورت نے دا حضور دا ہاتھ چھوڑیا. سرکار دست مبارک اپنی مرضی نال نئے چھڑاندے. غور کرو نا میں کیا کہ جس بندے مرد یا عورت مرد حضور دا ہاتھ پھڑ دیا ہے نا پھر اے پھڑ دے. حضور نے ساری حیات مبارکہ کسے بندے تو اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں. اس گل تے ذرا غور کر لو, غور کر لو. حضور نے نہیں چھڑایا, بندے آپ چھڑ دے ہیں جدو انہاں دا دل کریا. حضور کیوں نہ چھڑا دے؟ اے راز ہے, ایک کتاب ہے کسے بھی نہیں لکھیا. میں نہیں دا حوالہ پیش کر سکتا پہ حضور کیوں نہ چھڑان دے. اے نہیں لکھیا, اے لکھیا نہیں چھڑان دے. کیوں نہ چھڑان دے نہیں لکھیا. میرا تخیل ہے, میرا ذوق ہے, میرا وجدان ہے کہ حضور اس تو نہ چھڑان دے کہ جدے تو میں چھڑا لیا. بھائی جدے تو حضور ہاتھ چھڑا لیا دے کل رہ کی جائے گا. اے حضور دی رحمت ہے, آپ ہاتھ نہ چھڑان دے. جس نے تو اپنا مرضی نال بندہ ہاتھ نہ چھوڑ دے بیا. اللہ اکبر. جنہیں بھی پڑھے آئے جنی دیر پڑھی رکھی ہے حضور نہیں چھڑایا. اللہ اکبر. میرے پاک نبی دی رحمت بھامے امیر پڑھے آئے تے بھامے غریب تائی تے پیار نال تے ذوق نال آنے ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سروت پہ کیا شان میرے پاک نبی دی. ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود. ذرا سنیے اور سمجھیے. امام ابو القاسم قشیری فرما دے رہے کہ حضور نے جس وقت میری سرکار نے آپ دے صاحبزادے ابراہیم ابن رسول اللہ فوت ہوئے, حضور دے آخری بیٹے فوت ہو گئے, تو رسول اللہ سرکار آپ بڑے غمگین ہوئے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا یا رسول اللہ ہر نبی نو اللہ ایک دعائے مقبول عطا کردا ہے, یعنی وہ دعا اللہ دے دیندا ہے اور یہ حکم ہوندا ہے کہ جدو منگو گے میں پوری کراں گا. اونج بھی جڑیاں منگو لیکن ایک اللہ دی طرفوں ہے. تو یا رسول اللہ تسی اللہ کو اج پتر کیوں نہیں منگدے؟ اللہ تو بیٹا دے دے. اللہ کو بیٹا منگ لو, اللہ کو پتر طلب کرو. بچیاں بہ جاویا کرو, اے میری گل سنیا کرو, اللہ تانوں بھلا کرے تہاڈا, اللہ تہاڈے تے راضی ہوئے. اس طرح بولتے لوگ. عزیزان من و دوستان من, میرے آقا سرکار آپ فرماندے نے عائشہ اللہ نے دعا مینوں بھی عطا کیتی ہے. اے عائشہ اللہ نے دعا
مینوں بھی عطا کیتی ہے. یا رسول اللہ پھر تسی منگدے کیوں نہیں؟ تے نبی دعاواں منگدے رہے. یہ نہیں کہ دوجیاں نبیاں نے منگیاں نہیں، دوجیاں نبیاں نے اپنیاں دعاواں منگ لیاں نے، پتراں دیاں بھی دعاواں منگدے رہے. اللہ دے نبی حضرت زکریا نے دعا منگی، اللہ نے قبول فرمائیے. حضرت ابراہیم نے دعا منگی ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے قبول فرمائیے. جناب زکریا نے منگی ہے، اللہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سميا. او بھائی انہاں بندیاں نوں آندا پیا تھلے بہ جایا کرو، میری گل سنیا کرو. عزیزاں دی وقار اللہ پتر دیندہ رہے ہیں، نبی منگدے رہے ہیں، لیکن جدو حضور سرکار دی باری تو میرے آقا سرکار فرما دے رہے عائشہ میں اپنی دعا سنبھال کے رکھی. بس تقریر موک گئی ہے، باقی تقریر پھر کرانگا. آج ایک گل سمجھ لو. عزیزاں دی وقار میرے آقا سرکار آپ فرما دے رہے عائشہ میں اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس واسطے؟ فرمایا عائشہ جدو حشر دے میدان وچ میرے گناہگار امتی ہونگے، گناہگار پھڑے ہونگے، میں اپنی دعا اس ویلے پیش کر کے اپنے رب کو جنت لے دیا گا. بھائی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ اللہ اکبر. عزیزاں دی وقار سارے پھڑے ہونگے، اللہ اکبر. گناہگار قابو ہوئے ہونگے تے اتو حضور ہونگے. اللہ اللہ شہر کہندے خوف سے کانپ اٹھے گی ہر ایک نظر، خوف سے کانپ اٹھے گی ہر ایک نظر، خوف سے ہے کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کیا منظر ہوئے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور محشر کا نقشہ بدل جائے گا. عزیزاں نے جمکار میرے حضور تے عورتاں دے حقوق دا بیان فرمایا. جتھے زندہ درگور کیتیاں جاندیاں سن میرے نبی پاک سرکار نے اس معاشرے یہ دسیا ہے کہ جنت تواڈیاں ماواں دے قدماں وچ. جتھے بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں جاندیاں سن اتھے حضور دسیا ہے کہ لوگوں دیاں نال انج محبت کری دی جویں مصطفیٰ کریم اپنیاں بیٹیاں نال پیا. جتھے عورتاں وکدیاں سن سرے بازار، میرے پاک نبی نے عورت دا جائیداد دوسرا حصہ رکھیا ہے. جس معاشرے وچ عورت نو بازاری بکاؤ مال سمجھا جاندہ سی، رسول اللہ سرکار نے او دے چہرے دے دیدار نو حاج دے برابر کر چھڑیا ہے. اے میرے پاک نبی سبھائیو اور عزیزو، جدو تسی اے فیصلہ کرنا ہی ہوئے نا تو کدی بھی جذباتی انداز وچ
عورت دی طلاق دا فیصلہ نہ کریا کرو، یہ ٹھنڈے دماغ نال کرن والا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کے کرن والا فیصلہ ہے۔ یہ جذباتی طور تے کدی یہ لفظ منہ چرا نکالیا، اگر غصہ آ جائے جذبات آ جائے تے وہ عورت تو دور چلے جاؤ، سوچو ٹھنڈے دماغ نال، اور پھر طلاق دین دا جو شرعی طریقہ ہے وہ دے مطابق طلاق دو، تاکہ تواڈے کول وقت ہوئے۔ عجیب ماحول ہے ساڈے معاشرے دا، طلاق پچھے جدو بندے اس مسئلے دے اندر آندے نا، پیچھے آندے انسانی پتہ نہ جی میں غصے چاہ جدو میں طلاق دے بیٹھا او چبڑے کدی انج بھی ہویا ہے کہ مرد تے عورت بہ کے بریانی پہ کھاندے ہون، ایس کریم کھاندے پہ ہون، جوس پیندے پہ تو آکھے جانے من میرا موڈ آ گیا میں تو طلاق دینا چاہنا، انج ہوندا ہے وہ ہوندی غصے چ، وہ آندا جی میں طلاق کوئی نہیں دیتی میں غصے چ دیتی، او بے وقوفا غصے چ ہی ہوندی آ، بندہ بن جا، غصے چ بھی طلاق نہ دے، آپ باہر ٹر جا یا عورت نو گھروں کٹ دے، بہتر تھا ہے کہ آپ نکل جائے، لیکن طلاق تو بہتر ہے عورت نو آکھ اپنے پیکیال ٹر جا، اپنے گھر ٹر جا، یا خود دے تو دور ہو جا۔ اے کدی بھی لفظ عورت نو نہ بول، عورت دی پچھلی ساری زندگی تباہ ہو جاندی، برباد ہو جاندی، وہ ساری زندگی ان دی جلدیاں گزر جاندی۔ عزیز من، سب تو ناپسندیدہ سنت ہے، اور شریعت آندی ہے کہ اگر تہاڈا گزارا نہ ہوندا ہوئے، ناگزیر ہو جائے تو سارے مل بیٹھ کے پھر تسی اگر یہ فیصلہ بھی کرو تو شریعت تے آپشن طلاق دا موجود ہے، ٹھیک ہے تسی علیحدہ ہو جاؤ، تہاڈا نہیں گزارا ہوگا۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔